نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ایک حدیث جو آج اللہ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے میرا کندھا پکڑا، فقال، اور فرمایا، کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسا رہ جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ اے عبداللہ، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کوئی تم مسافر ہو یا کوئی راستہ عبور کرنے والے ہو۔ وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنے صحت کے ایام میں بیماری کے لیے کچھ پکڑ لے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ کر لے، کچھ پکڑ لے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھنا محبت کی دلیل، شفقت کی دلیل، سمجھانے کا انداز ہے، پیار کا اظہار ہے۔ آدمی اپنے قریب کے ہی ساتھی پر ہاتھ رکھتا ہے، پیار کر کے سمجھاتا ہے کہ ابن عمر دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ وہ میں تجھے بتلاتا ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان عبد اللہ رجل صالح لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بڑا نیک آدمی ہے اگر رات کا قیام باقاعدگی سے شروع کر دے۔ آپ کرتے تھے تہجد کا قیام، ناغے کر جاتے تھے، آپ کو خبر مل گئی اور آپ نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زوجہ محترمہ کو کہا کہ عبداللہ بڑا نیک آدمی، نوجوان آدمی، اگر وہ رات کو قیام شروع کر دے۔ بڑھاپے کے لیے بوڑھے آدمی کو تو ویسے ہی نیند نہیں آتی اور وہ جاگتا رہتا ہے، وہ اپنی نیند کو اور اس وقت کو گزارنے اور کاٹنے کے لیے وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ چلو نماز ہی پڑھ لیتا ہوں، شاید تھک جاؤں تو پھر نیند آ جائے۔ یا اس عمر میں بندے کو آخرت یاد آ جاتی ہے، تیاری کا عالم کہ اب تو گھنٹی کسی وقت بھی بج جائے گی، چلو رات کو کھڑا ہو جاؤ۔ نوجوانوں کے لیے قم اللیل الا قلیلا، اور بالخصوص علماء کے لیے، طلباء کے لیے، اللہ سے دوستی لگانا جو چاہتا ہے اس کے لیے قیام لازم، کہ رات کو کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں۔ وہ جو چاشنی ملے گی اس وقت کی، وہ جو پیار ملے گا اس وقت رب کا، وہ جو مناجات اس رات کے اندھیرے میں رب سے ہوں گی، وہ سب کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا جو پرانے لوگ حج کرتے آئے، میدان عرفات میں لوگ چلے جاتے تھے دور دراز اور اکیلے کھڑے ہوئے اور پوری سیڑھی زبان سے نکال کر کہتے یا اللہ فلاں رات فلاں یہ کیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا، تو دیکھتا ہے اور تو نے دیکھا، یا اللہ معاف کر۔ اور اب تو وہاں خیمے بن گئے، اے سی لگ گئے، کوئی مناجات کے لیے مانگے تو کس طرح مانگے، سارے لائن میں برابر برابر کھڑے کر دی، کوئی جگہ ہی نہیں ملتی کہ تنہائی میں رب سے اپنے گناہوں کا اقرار، پھر گڑ گڑانا، پھر التجا کرنا، پھر رب کے سامنے آنسو بہانا، پھر رب سے مانگنا، وہ سب کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ سب کے سامنے روئے گا، پیٹے گا، ریاکاری آئے گی، لوگ دیکھیں گے اچھا اتنا پاپی ہے، اتنا پاپی ہے۔ وہ تاریخ میں آتا ہے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اس طرح رات کے اندر کھڑا ہو گیا اور رب سے مانگنے لگا، خیال نہ آیا کہ ماں ساتھ والے کمرے میں سو رہی ہے، اکیلا تو چیخ جو ماری رب کے سامنے، اللہ کیسے منہ دکھاؤں گا، اپنی سیاہ کاریاں لے کر تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ تو ماں نے دوڑ کر دروازہ کھولا کہ کیا ہو گیا، کون سا گناہ کر بیٹھا ہے، کون سی خطا کر بیٹھا ہے۔ یہ وقت وہ ہے، اسی لیے فرمایا عبداللہ جو ہے رجل صالح، بڑا نیک آدمی ہے اگر رات کو قیام کر دے۔ میں اساتذہ سے کہوں گا، طالبات سے کہوں گا، طلباء سے کہوں گا، یہ رات کا دورہ ہے نا قرآن کا، نفل کے اندر قرآن پڑھنا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ عبداللہ تو بڑا نیک آدمی ہے اگر تو رات کو باقاعدگی سے تہجد کا قیام شروع کر دے۔ اولیاء اللہ جو ہے وہ تو فرض کر لیتے ہیں اپنے اوپر، رات کو جاگنا، رونا، رب کے سامنے سارے دن کی سیاہیاں پیش کرنا، دھلوانا، اور اگلی رات کو پھر کھڑا ہو جانا، یا اللہ انسان ہوں پھر خطا ہو گئی ہے،
پھر غلطی ہو گئی ہے، پھر آنکھ نے زنا کر لیا ہے، پھر زبان نے کوئی زنا کر لیا ہے، پھر ہاتھ نے کوئی خطا کر لی ہے، یا اللہ پھر آ گیا ہوں تیرے در پر۔ لو کان یصلی من اللیل، اگر یہ نوجوان رات کو تہجد شروع کر دے، فرض نہیں ہے، فرض تو 5 نمازیں ہیں، یہ تو جو کوتاہیاں سارا دن ہوتی رہی ہیں اس کی رب کے سامنے وہ شیلڈ پیش کرنا ہے، یا اللہ یہ کر کر آیا ہوں اور اب تیرے در پر آ گیا ہوں، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہوں، نہیں کروں گا آئندہ، بس تو معاف کر دے، دھو دے یا اللہ، صاف کر دے، نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ وہ دیکھو قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ، نوجوان لڑکا ہماری مسجد میں آئے، قرأت کانفرنس میں آتے رہے، اس دن رات تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے لیے کراچی جا رہے تھے، ایئرپورٹ پر ہارٹ اٹیک ہوا، موقع پر موت۔ ہر وقت قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، تو موت کی کوئی خبر ہے؟ فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہ جیسے تو مسافر ہے۔ مسافر کا بھلا کیا کام دنیا میں دل لگانے کا۔ انما هذه الحیات الدنیا لعب ولہو، کیونکہ دنیا یہ تو کھیل تماشا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، مختلف حالات ہیں۔ انما هذه الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل تماشا، کھیل تماشا، رنگ رنگیلی ہے، کسی کی حکومت گرائی جا رہی ہے، کسی کی بنائی جا رہی ہے، کسی کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل قرار کا گھر تو آخرت، اصل قرار کا گھر تو آخرت، وہیں سے نکالے گئے، وہی جانا ہے، وہ ہدف ہے۔ اور اس کے حصول کے لیے فرمایا دنیا میں ایسے رہ کأنک غریب، جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی، فرمایا بھلا میرا دنیا سے کیا واسطہ؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرا دنیا سے کیا واسطہ ہے؟ میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں کیلولا کے غر سے لیٹ جاتا ہے، بس درخت کے سائے میں، سایہ بھی سدا نہیں رہتا، دھوپ آ جاتی ہے اور آرام کر کر کے آدمی تھک جاتے ہیں۔ دنیا کی مثال اور بندے کی مثال پیغمبر فرما رہے ہیں، اور اپنی ذات کو پیش کیا ہے کہ میری مثال دنیا کے لیے ایسے ہی ہے، دنیا کے ساتھ کہ ایک درخت ہے اور اس کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہوں، بس وقت پورا ہوا، آرام، تھکاوٹ ختم ہوئی، پھر اپنے سفر پر۔ یہ سفر ہے۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بے شک دنیا تیزی سے واپس پلٹ رہی، تیزی سے واپس پلٹ رہی۔ جو دن آتا ہے دوبارہ آتے ہیں، دن تو بڑی بڑی بات ہے، جو لمحہ گزر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ کاش میں جوانی میں یہ کر لیتا، کاش میں پڑھ لیتا، کاش میں نوکری کر لیتا۔ روتے نہیں لڑکے؟ باپ تو چاہتا تھا مارتا رہا، کوئی ہنر ہی سیکھ لیتا۔ جو لمحہ گزر گیا واپس آتا ہے۔ ہم سالگرہ مناتے ہیں، بچہ بڑا ہو گیا ہے، باپ بڑا ہو گیا ہے، فلاں بڑا ہو گیا ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے جو سورج غروب ہوگا آج کا، وہ دن میری زندگی میں کم ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں میں بڑا ہو رہا ہوں، میں جوان ہو گیا ہوں، حالانکہ روز روز میری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا دنیا تیزی سے پلٹ رہی ہے اور آخرت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح میں آ گیا اور قیامت آئی۔ کیا تیاری کی؟ سوچئے گا ذرا کیا تیاری کی ہے۔ نگاہ ڈالیے گا پیچھے، اگر میں 50 سال کا، 40 سال کا، 60 سال کا ہوں، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا
60 سال کا جو شخص ہو جائے وہ رب کے سامنے بہانہ نہیں بنا سکے گا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا. اللہ اکبر، موقع ہی نہیں ملا. 60 سال جس کی عمر ہو جائے دنیا والے بھی اس کی عزت کرتے ہیں. ہسپتالوں میں اور دفتروں میں لکھا ہوتا ہے بزرگ حضرات کے لیے لائن ہے، کیونکہ ایک لمبی پیک کاٹ کر آیا ہے، اب اسے لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں، وہ الگ آئے اور اپنا ٹوکن لے کر اپنا کام کروا لے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 60 سال جس کی عمر ہو جائے رب کے پاس کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکے گا کہ قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، اسلام کا پتہ نہیں لگا، دین نہیں سمجھ سکا، وقت ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں ملا. آخرت تیزی سے آ رہی ہے اور موتیں بھی تیزی سے ہو رہی ہے. قبرستان بھر رہے ہیں. دنیا اور آخرت دونوں کا مقابلے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. اب چاہتا کیا ہے؟ دنیا میں سدا رہو گے، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد. آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو. دنیا گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جائے گی، بادشاہ کی بھی گزر جائے گی، بھوکے کی بھی گزر جائے گی. دنیا گزر جائے گی، آخر مر جاتا ہے انسان. آخرت نہیں گزرتی. لا يموت فیہا ولا یحیا. وہاں جہنم میں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو. آج عمل ہے، عمل کر لو، حساب نہیں. کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. آج عمل ہے، دار العمل ہے، نیکیاں کر لو، سنوار لو، بنا لو، اپنے لیے کچھ کر جاؤ. اس جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کرو اسلام کی خاطر. بڑھاپے کو قبر میں اتارو اسلام کی خاطر. کچھ کر. ایک محدث کا قول ہے، بہت بڑی لائبریری میں نے اس کی دیکھی، فرمانے لگے کوئی کتاب ایسی نہیں جو میں نے خریدی ہو پھر نہ پڑھی ہو. اللہ اکبر، جو نہ پڑھی ہو. ایک محدث لکھتے رہتے تھے اسلام کی خدمت. کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی بول سکتا ہے، کوئی گفتگو کر سکتا ہے، کوئی مال دے سکتا ہے، مختلف شکلیں. بھوک اور پیاس کی پرواہ نہ کرتے تھے. تاریخ میں لکھا ہے سگی حقیقی بہن لقمے بنا کر ان کے منہ میں ڈالتی رہتی تھی، بھائی بھوکا ہے، لیکن وہ لکھنے سے باز نہیں آتے. جب فوت ہوئے تو کئی ہزار کتابوں کی کاپی. آخرت کے بیٹے بنیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. علی رضی اللہ تعالی کا قول ہے، کسی نے پوچھا دنیا کیا ہے؟ خواب ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں جو بوڑھا ہو جائے، ریٹائرڈ ہو جائے. ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، پوچھا اس سے ریٹائرڈ ہو گئے کتنے دن ہوئے؟ کہنے لگے 1 مہینہ 13 دن ہو گئے ہیں. میں نے کہا بڑے گن رکھے ہیں. کہا گزرتے ہی نہیں ہے. ہائے، گزرتے ہی نہیں ہے. مصروفیت کیا ہو؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت. آئے کتنا پڑھا ہے آج؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کیے، کثرت سے پیغمبر پر درود کا دن ہے، پڑھا ہے. یا اس شیطانی عمل موبائل کو اٹھا کر اس پر گند ہی دیکھتا رہا اور لکھتا رہا اور ہنستا رہا اور مسکراتا رہا. سوچئے کہ کیا کر رہے ہیں. فرمایا کسی نے پوچھا دنیا کی حقیقت، دنیا کی حقیقت. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل اور تماشا، متاع.
اور ایک لغت کے امام متاع ان کے معنی ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ متاع کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بدووں کے علاقے میں چلے گئے، دیہات میں، جنگل میں، جہاں گاؤں کے لوگ رہتے ہیں، وہاں ایک آواز سنی، ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے مجھے متاع دے دے، میرا متاع لے کر آ۔ رک گئے کہ میرے سوال کا جواب یہیں سے ملے۔ دیکھا تو وہ بچی حیض کے دنوں میں استعمال کرنے والے کپڑے لے کر آ رہی تھی، اسے متاع کہا جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا کی حقیقت، جو استعمال کر کے دفن کر دیے جاتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں، ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے دنیا، اور میں اس دنیا کی خاطر دن رات ہائے کچھ بن جائے، ہائے کچھ کما لوں، ہائے کچھ کھا لوں۔ دنیا کے بیٹے، دنیا کے بیٹے۔ وہ ہمارے ایک مرزا صاحب تھے، ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ کو بلایا جمعے کے لیے، جمعہ پڑھایا، پھر بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگ گئے، تو قریب ہی بیٹھے، آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی بس۔ آپ صاحب نے فرمایا کھانا کھا لو، کہا بس آدھی سے زیادہ نہیں کھا سکتا، دل کا مریض ہوں، شوگر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اور ادھر ٹیلی فون بج گیا اور کہا پلاٹ کا سودا ہو گیا۔ اور بعد میں حق صاحب کو کہنے لگے 5واں مل لگانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حق صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کہا مرزا صاحب اس آدھی روٹی کے لیے 4 مل کافی نہیں ہے، کوئی اوپر مل لگا دو، کوئی اللہ کا گھر بنا دو، میرے ذمہ رہ گئے۔ کسی کو کہو، میری تو عادت نہیں، نہ میں کسی کے گھر جاتا ہوں اللہ کے فضل میں، نہ کسی کی فیکٹری میں جاتا ہوں۔ یہ کروڑوں کی یہ مسجد بنائی ہے، کسی کے گھر جا کر نہیں مانگ کر بنائی، اسی منبر پر رب سے مانگا اور رب نے دے دیا۔ دنیا جانتی ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے، وہ مل لگے یا نہ لگے، کھائے گا کون؟ فرمایا علی رضی اللہ تعالی نے مختصر جواب دوں یا طویل جواب دوں؟ فرمایا مختصر، چھوٹا سا جواب چاہیے۔ دنیا کیا ہے؟ کیا ہے دنیا؟ میں تو ویسے کہتا ہوں کسی بابے سے پوچھ لو دنیا کیا ہے، کہے گا خواب ہے، کل پیدا ہوا تھا آج ریٹائرڈ بھی ہو گیا۔ بچے بھی کہتے ہیں بابا کب مرے گا، ہماری جائیدادیں ہمارے سروں پر ہمیں ملے۔ وہ تو جائیداد کے پیچھے اولاد اکثر، اور کتنے والدین کو میں نے روتے دیکھا۔ ابھی پچھلے دن ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ پوتا دادی کو مار رہا تھا کہ جائیداد میرے نام کر، ڈنڈوں سے مار رہا تھا۔ یہ ہے دنیا۔ فرمایا مختصر جواب دوں یا طویل؟ کہا مختصر جواب دیجیے۔ فرمانے لگے نوجوان، دنیا کا آغاز مشقت ہے اور انجام فنا۔ کتنی مشقت کر کے ایک جھگا بنتا ہے، غریبوں سے پوچھ لو، کتنی مشقت کر کے اس نے ایک چھوٹی سی بائک لے لی ہے، اور انجام روح نکلی ہو گیا، فوت، فنا، سب کچھ یہاں رہے۔ میرے ماموں یاد آتا ہے مجھے، کوٹھی بنائی، آدھا مربع زمین بیچی، اور بڑی اس دور میں عالی شان کوٹھی بنائی، کھوپرے کا تیل فرش پر لگوایا، پتہ نہیں کیا کچھ کروایا۔ کل اوپننگ ہے، ایک ہی بہن تھی میری والدہ، آپا آئیے گا، سب نے ہر خاندان کو دعوت دی، خاندان میں بڑی اونچی کوٹھی بنی۔ رات ہی نہ آئی، رات کو ہی رب نے اوپر بلا لیا، اوپننگ کا موقع ہی نہ دی۔ یہ دنیا فنا، انجام فنا ہے۔ ویسے گھر برکت ہے، کھلا، سواری اچھی، نیک بیوی، یہ 3 چیزیں نعمت۔
وہ یہ نہ سمجھے کہ گھر ہی نہ بناؤ، گھر بناؤ، اچھا گھر بناؤ، لیکن سب کچھ ہی لگا دنیا دیکھنے کے لیے آئے۔ اب جیسے مسجد فیصل ہے، کیا مسجد ہے؟ دنیا نے وہاں پر میک اپ سینٹر بنایا ہوا ہے، وہاں پر اب تو گندی عورتیں جا کر پتہ نہیں کیا کچھ بنا کر ویڈیو وائرل کر رہی ہیں۔ ایسی مسجد نہیں، سادہ مسجد۔ اس طرح کی مسجدیں تو قرب قیامت کی نشانیاں۔ فرمایا دنیا آغاز مشقت، محنت اور انجام فنا۔ اگر یہ دنیا کی حقیقت بتلا رہے ہیں، حرام طریقے سے آئے گی تو عذاب جھیلنا پڑے گا، عذاب جھیلنا پڑے گا۔ اے عمر، اے عبداللہ، دنیا اگر حرام طریقے سے آئے گی عذاب جھیلنا پڑے گا۔ اب فیصلہ کر، میری جو دنیا ہے وہ حلال کی ہے کہ حرام کی؟ مولوی ہے تو مسجد کو نہیں چھوڑتا، عوام ہے تو مسجد کی جوتیاں نہیں چھوڑتی۔ کسی پر بھروسہ کر لو، 2 لاکھ کا پلاٹ 50 لاکھ کا تھوک لگا دیتے۔ دنیا حرام۔ سبزی والوں کی دیکھ لو، میں نے تول کے یہاں رکھے، اس نے پہلے آدھے کم والے یہاں رکھے، وہ شاپر اٹھا کر چودھری کو دے دیے۔ حرام طریقے سے آئے گی، عذاب جھیلنا پڑے گا، رہیں گے پیچھے بچے اور قبر میں بچھو مجھے کھائیں گے۔ جہنم کا عذاب مجھے جھیلنا پڑے گا، میں نے چمڑی اتاری، بے ایمانی کی، حرام کمایا۔ حرام ذریعے کیسے آئے گی تو عذاب جھیلنا پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ اور اگر دنیا حلال طریقے سے آ گئی تو حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ حلال کمایا حساب نہیں، حلال کمایا تو حساب ہے۔ اللہ ہمارا آسان حساب فرما۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، حساب دینا پڑے گا، ریاضی کا پیپر دینا پڑے گا۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ بچ گئے تھے مسجد کے پیسے جیب میں کیسے ڈال لی؟ یہ مالک کے پیسے بچ گئے تھے، اس کی سگریٹ کیسے پی لی؟ حرام کو حرام میں لگا دیا، ٹافی کیسے کھا لی؟ دیکھو حسن رضی اللہ تعالی نے منہ میں صدقے کی کھجور ڈال لی تھی، پیغمبر نے انگلی دے کر بار ماری دے کر، سید کا حرام کھانے کا کیا کام؟ یہ تو صدقہ حرام ہے، اور مانگنے والے اکثر سید۔ حرام مال سراسر عذاب ہے، یاد رکھیے۔ حرام کا احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کروں، ہوگا عمرہ؟ لوگوں کی چمڑیاں اتار کر اور میں عمرے پر عمرہ کر رہا ہوں، دھوکے اور فراڈ کر کر کے عمرہ ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، حرام مال سے پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوچ لو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، فیصلہ کر لو اور توبہ کر لو۔ آج ہی ایک بندے نے مجھ سے پوچھا سوال کہ بھوک آ گئی ہے، ڈیفالٹر ملک ہو گئے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، میں اپنے پیسے پی ایل ایس میں رکھ کر سود کما کر ان کو آٹا نہ لے دوں؟ ہائے ہائے، سوچ دیکھو، تو اصل کی لے دے نا، جو وہ اصل ہے اسی کی لے دے، کچھ بن جائے گا۔ حرام کمائے گا، پہلے خود کمانے کا حرام کا گناہ ہوگا، پھر حرام کھلانے کا گناہ ہوگا۔ لوگوں نے یہی طریقہ اپنایا ہوا ہے، لون لے لیا، فیکٹری چل گئی ہے، 10 لاکھ مسجد میں رنگ کروا دو، پلاٹ لے دو مسجد کا، مدرسے میں دیگیں پکوا دو، سارا مال حلال ہو جائے گا۔ حساب دینا پڑے گا۔ لا يدخل الجنہ، حرامی جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا، پلا ہی حرام سے۔ اس گوشت کو جہنم میں جلایا جائے گا جو حرام پر پلا،
اس حرام گناہ کی دھلائی اللہ کی جہنم کی آگ کرے گی، برداشت کر لیں گے ہم سے گرم روٹی منہ میں جل جائے تو ماں کی طرف آنکھیں نکالتے ہیں کہ بتایا کیوں نہیں، بیوی پر ڈنڈا پھڑکا دیتے ہیں کہ پہلے ہی دیکھ لینا کہ جب بھاپ اٹھ رہی ہے سالن میں تو گرم اتنی جلدی کی ضرورت کیا، پہلے ہی دیکھ، توے پر ہاتھ نہیں لگتا، گرم چائے منہ میں چلی جائے زبان جل جاتی ہے، وہ تو جہنم کی آگ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کا تو جھونکا ہی برداشت نہیں ہوتا، اس سے یہ حرام کا مال جسم پلنے والا اس کی رگڑائی ہوگی، جل کر کوئلہ کر دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا یہ حرام کھانے والے، کوئی بچے گا سیاستدان؟ سوچیں ذرا، بچیں گے یہ سرکاریں بڑی بڑی؟ سوچ لے ذرا، جو کرپشن کے انبار لگا کر ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیے، بچے گا کوئی ان میں سے؟ اور پھر اگر توحید عقیدے پر موت ہوئی تو پھر جہنم سے نکلو گے، ورنہ وہی رہو، حلال کمائیے، سزا نہیں کھا سکو گے، شوگر ہوئی تو میٹھا بند ہو جائے گا، دل کی شریانیں تنگ ہوئی روٹی آدھی ہو جائے گی، کسی نے کیا خوبصورت کہا ہے، کہا اتنا کما لیا ہے کھا نہیں سکو گے، نہیں کھا سکتے، بوفے لگ گئے، کوئی خالی کر سکتا ہے اس کو؟ حرام کا کتنا ہے اس میں؟ ہر آدمی بہتر جانتا ہے، میں خود جانتا ہوں، میں کہتا ہوں، میرے والد کہا کرتے تھے، امام بخاری کے والد کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھلایا، میرے والد کہا کرتے تھے کمائی کے بڑے موقع ملے لیکن میں نے اپنی اولاد کو حرام لقمہ نہیں کھلایا، اور ہم پانچوں بھائی کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے اپنی اولادوں کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ ایسے دھڑلے سے کہو کہ جو کاروبار کرتا ہوں، جو کماتا ہوں، جو کھاتا ہوں وہ حلال ہے، حرام کا نہیں، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہ کأنک غریب، گویا کہ تو غریب ہے۔ اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر۔